بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی پر چائنا نے 6 جنگی بحری جہاز مشرق وسطی میں تعینات کر دیے۔ اسرائیلی زمینی حملہ پسپا حماس نے ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ کر دیے۔ 6 مغربی ممالک کا اسرائیل کی حمایت میں یک زبان بیان۔ ایران کی وجہ سے اسرائیلی جاری جنگ میں اضافے کا خطرہ ہے، امریکہ۔ اسرائیلی حکومت کو اپنے قیدیوں کی واپسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، حماس۔ غزہ کے تمام ہسپتالوں کو اسرائیل کی وارننگ۔ اگر ہم مر جائیں تو جان لیں کہ ہم ثابت قدم اور سچے ہیں۔ غزہ کی معروف شاعرہ بھی غزہ میں شہید۔ کینیڈا کے سفارتکار بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے، بھارت۔ سپریم کورٹ نے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر قانونی قرار دے دیا۔ لگتا ہے کہ مشرق وسطی میں کوئی بہت ہی بڑا محاذ کھلنے جا رہا ہے۔ چائنا نے اسرائیل اور فلسطین تنازع میں شدت آنے کے بعد مشرق وسطی میں اپنے 6 جنگی بحری جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ چینی میڈیا نے بتایا ہے کہ عمان کی بحریہ کے ساتھ مشقوں کے بعد چائنا کی ٹاسک فورس نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئی ہے۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ چائنا کی جانب سے مشرق وسطی میں تعینات ڈی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر اور سپلائی شپ ڈینجر شامل ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی مدد کے لیے اپنا جنگی بحری بیڑا اور اس سے منسلک جنگی گروپ کو پہلے ہی مشرق وسطی میں تعینات کر چکا ہے۔ چائنا نے اسرائیل حماس کشیدگی میں اضافے کے بعد مشرق وسطی میں اپنے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ برطانوی میڈیا نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطی میں چائنا کی جانب سے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کرنے کو انتہائی غیر معمولی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہازوں کی کمانڈ اس ماہ کے آغاز میں 45ویں ایسکارٹ ٹاسک فورس کے حوالے کی گئی۔ اسرائیل حماس تنازع مشرق وسطی میں پھیلنے کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے اندر 5 کلومیٹر تک شدید گولہ باری کی ہے۔ اس دوران حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے پورے مشرق وسطی میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا ہے۔ مزید میزائل نصب کرنے اور فوجیوں کی تعینات کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیل کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ حماس نے غزہ کی سرحد کے پاس اسرائیلی حملے کو پسپا کر دیا ہے، جس میں اسرائیلی فوج کے 2 بلڈوزر اور 1 ٹینک تباہ ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ حماس کے القسام بریگیڈز اور اسرائیلی فوج کے درمیان خان یونس کے سرحدی علاقے میں زمینی جھڑپ ہوئی ہے، جس میں اسرائیلی فوجیوں کو اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ دوسری جانب الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ نے اسرائیلی فوج کے غزہ میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ کی سرحد پر خان یونس کے قریب اسرائیلی زمینی حملے کو پسپا کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے بھی 1 فوجی ہلاک اور 3 دیگر کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ اور تل ابیب کے درمیان آہنی باڑ کی مرمت کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اس دوران اسرائیلی فوج کا ٹینک حماس کے عسکری ونگ کی زد میں آ گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملے کا آج 16واں روز ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے مطابق شہداء میں 40% معصوم بچے شامل ہیں اور 16,000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو امریکی شہری لبنان سے نکلنا چاہتے ہیں وہ ابھی نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ علاقائی صورتحال کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ نے ایک مشترکہ بیان کے ذریعے اسرائیل اور اس کے بے بنیاد دفاعی حق کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
ان 6 مغربی ممالک کے سربراہان نے غزہ میں خواتین اور بچوں پر جاری صہیونی جارحیت کی جانب اشارہ کیے بغیر کہا کہ ہم اسرائیل کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ ان 6 مغربی ممالک کے رہنماؤں کے بیان میں صہیونی شہریوں اور غزہ سے نقل مکانی کے خواہشمند افراد کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسرائیل ہر 1 منٹ میں غزہ میں کئی انسانی اور جنگی قوانین کی پے در پے خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک بھی تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے دوستو کہ آپریشن طوفان الاقصی کے بعد سے جو بائیڈن اور صہیونی وزیر اعظم کے درمیان 7ویں مرتبہ یہ ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ گفتگو اسرائیل پر یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن میں تاخیر کے لیے امریکی دباؤ کے تحت انجام پا رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران اور اس کی حمایت یافتہ تنظیموں سے مشرق وسطی میں جاری جنگ میں اضافے کا خطرہ ہے۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، حماس کی جانب سے مزید یرغمالیوں کی رہائی کی امید ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے حالیہ دورہ مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اپنے ملک کے صدر کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی بے تحاشا حمایت کیے جانے پر بطور احتجاج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جاش پاول نے اعلان کیا ہے کہ جنگ غزہ کا جائزہ لینے میں امریکی صدر جو بائیڈن کی کارکردگی پر وہ اپنے عہدے سے احتجاج کے طور پر مستعفی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین کے مزاحمتی گروہ حماس نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی برقراری کے لیے مذاکرات کے عمل کو کمزور کرنے کے مقصد سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ جو بائیڈن نے اس دورے میں صہیونی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم تنہا نہیں ہو، امریکہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آئندہ بھی کھڑا رہے گا اور تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو بائیڈن سے ملاقات میں نیتن یاہو کی امریکہ سے $10 ارب کی بے دریغ فوجی مدد کی درخواست رہی ہے، جس کی امریکی کانگریس سے ابھی منظوری ہونی باقی ہے۔ نیتن یاہو نے اس ملاقات کے بعد ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اس سے حماس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا حوصلہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس نے اعتراف کیا ہے کہ اپنی انسٹاگرام پوسٹ جس میں امریکی صدر جو بائیڈن مقبوضہ علاقوں میں امریکی فوجی اہلکاروں سے ہاتھ ملاتے دیکھے جا رہے تھے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اخبار وال سٹریٹ جرنل نے بھی انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں الاہلی ہاسپٹل پر جس بم سے حملہ کیا گیا تھا وہ بم امریکہ نے فراہم کیا تھا۔ ہم تمام ثالثوں کو کہتے ہیں کہ دشمن کی جیلوں میں 6000 سے زیادہ فلسطینی قیدی ہیں، جن میں سے 4000 کا تعلق غزہ کی پٹی سے ہے۔ ان قیدیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ قابض حکومت نے ان کے کپڑے چھین لیے ہیں، ان کی بجلی کاٹ دی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کو مسلسل مارا اور پیٹا جاتا ہے اور انہیں مناسب کھانا نہیں دیا جاتا۔ حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کے دوران گرفتار ہونے والے سویلین صہیونیوں کی صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ حماس سویلین قیدیوں کو صہیونی دشمن کے خلاف پریشر کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کرے گی اور اس موضوع سے تمام ثالثوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کو اپنے قیدیوں کی واپسی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حماس قیدیوں کے معاملے کو اخلاق اسلامی کے اصولوں اقدار کے مطابق ڈیل کرتی ہے۔ ہم اسرائیل کے عام شہریوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس معاملے کو قابض حکومت کی جیلوں میں قید 6000 فلسطینی قیدیوں کے کیس سے نہیں جوڑتے۔ غاصب اسرائیلی حکومت نے اپنے قیدیوں کو تحویل میں لینے سے انکار کر دیا ہے تاکہ انہیں متاثرین کے طور پر پیش کر سکے۔ وہ 6 ثالث جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا، حماس کا کہنا ہے کہ ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہمیں قیدیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمیں ان کی فوری رہائی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن زمینی حالات مختلف ہیں اور جب میدانی حالات کا تقاضا ہوگا تو ہم انہیں غیر مشروط طور پر رہا کر دیں گے۔ قابض اسرائیلی حکومت نے 200 سے زائد فلسطینی بچوں کو بھی
حراست میں لیا ہے، جن میں سے بعض کو 10 سال اور بعض کو 15 سال کی قید سزا سنائی گئی ہے۔ قابض حکومت کی جیلوں میں 6,000 سے زائد فلسطینی قید ہیں، جن میں سے بعض کی عمریں 45 سال سے زائد ہیں اور کچھ 25 سال سے زیادہ عرصے سے دشمن کی جیلوں میں ہیں۔ 2,000 سے زائد فلسطینی انتظامی حراست میں بھی ہیں، جبکہ ان پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ ان میں سے زیادہ تر دانشور، یونیورسٹی کے پروفیسر، طلباء، علمی شخصیات وغیرہ ہیں۔ ان میں سے کچھ قیدی 20 سال سے زائد عرصے سے انتظامی حراست میں ہیں۔ حماس فوجی اور سویلین قیدیوں میں فرق کی قائل ہے۔ غزہ کی پٹی پر غاصب حکومت کے حملوں کے دوران 20 صہیونی قیدی مارے گئے ہیں، اور ہم باقی سویلین قیدیوں کو کبھی بھی پریشر کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کریں گے۔ غاصب صہیونی حکومت نے مغربی کنارے میں بوڑھوں اور بچوں کو نشانہ بنانے کی مہم شروع کر رکھی ہے، اور صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے قیدیوں کے خلاف سزائے موت کے قانون کی منظوری دے رکھی ہے۔ العودہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ میڈیکل کی سہولیات میں فقدان کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں زخمیوں کو بے حس کیے بنا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ غزہ میں کام کرنے والے تمام ہسپتالوں کو اسرائیل نے وارننگ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل صہیونی بمباری کی وجہ سے بہت سے افراد ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے العمدانی ہاسپٹل جیسے کسی بڑے حملے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ زیادہ تر صہیونی حملوں کا ہدف رہائشی عمارات اور عام شہری ہیں۔ العودہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے کہا کہ غزہ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز موجودہ صورتحال سے بہت پریشان ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الجبالیہ میں صہیونی حملے میں زیادہ تر بچے اور خواتین شہید ہوئے ہیں۔ گزشتہ گھنٹوں میں غزہ پٹی کے شمال میں 3 گھروں پر صہیونی حملے میں کم از کم 21 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں معروف مشہور مصنفہ، شاعرہ اور ناول نگار ہبہ ابو ندا بھی شہید ہو گئی۔ غزہ کی معروف مصنفہ نے اپنی شہادت سے ایک روز پہلے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مر جائیں تو جان لیں کہ ہم ثابت قدم ہیں اور ہم سچے ہیں۔ 32 سالہ مصنفہ ہبہ ابو ندا کو اپنے ناول آکسیجن از ناٹ فار دا ڈیڈ سے شہرت ملی تھی، جبکہ سوشل میڈیا پر ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو کلپ میں وہ سوال کر رہی ہیں کہ ہم کس جہنم میں رہ رہے ہیں، ایسا کب تک چلے گا؟ اس سے پہلے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اوفی القدوس بھی شہید ہو گیا تھا۔ یہ یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبر مکمل ہونے کا خواب سجائے ہوئے تھا۔ وہ اپنے چینل پر گیمنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا اور ان کا خواب تھا کہ وہ ایک مشہور اور کامیاب انسان بنے گا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملے کا دوستو آج 16واں روز ہے، اور اس عرصے میں غزہ کے شہداء کی تعداد 4,700 سے تجاوز کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے مطابق شہداء میں 40% معصوم بچے بھی شامل ہیں اور 16,000 افراد زخمی ہیں۔ بھارت نے کہا ہے کہ کینیڈا کے سفارتکاروں کی تعداد میں مساوات کے حقوق کا استعمال اس لیے کرنا پڑا کیونکہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کر رہے تھے، جس کی تفصیلات آنے والے وقت میں معلوم ہوں گی۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان صورتحال اس وقت کافی پیچیدہ ہے۔ مسئلہ کینیڈا میں ایک مخصوص سیاسی طبقے کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس وقت لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی ویزا سروس ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند ہفتے پہلے ہمیں اس سروس کو بند کرنا پڑا کیونکہ اب ہمارے سفارتکاروں کے لیے ویزا جاری کرنا محفوظ نہیں رہا۔ دوستو، آرمی تو ماشاءاللہ ٹرائل کرتی ہی نہیں ہے، وہ تو ٹرائل کے لیے سیدھا اوپر بھیج دیتی ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 9 مئی کے تمام ملزمان کا ٹرائل عام عدالتوں میں کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے سنایا، جس میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کر لی گئیں۔
اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایکٹ افسران کو اپنے فرائض سر انجام دینے کا بھی کہتا ہے، کسی کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے روکنا بھی اس قانون میں جرم بن جاتا ہے۔ گزشتہ روز زیر حراست افراد کے لواحقین نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے مقدمے کے متاثرہ فریق ہیں، لہذا سپریم کورٹ ہمیں مقدمہ میں فریق بنائے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے گئے۔ زیر حراست افراد کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل قصوروار ثابت نہ ہو وہ بری ہو جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے بعد جو قصوروار ثابت ہوگا ان کو معمولی سزائیں ہوں گی، جبکہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث جو افراد جرم کے مطابق قید کاٹ چکے انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ گلوبلائزیشن کے اثرات دیہاتوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی دیہات کی زندگی میں وہ رعنائیاں ملتی ہیں جو یہاں کی صدیوں پرانی ثقافت کی امین ہیں۔ دیہاتوں میں لوک داستانیں ہوں یا محبت بھرے گیت، ان میں کنوؤں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پہلے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بیلوں کی مدد سے راہٹ چلتے تھے، اب ان کی جگہ ٹیوب ویل لے چکے ہیں۔ بھٹی والی کا ذکر دیہات کی کہانیوں میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔ جدیدیت کے ساتھ ساتھ دیہات میں اب بھٹی والی خواتین بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو شخص کسی بھی دیہات میں زندگی گزار چکا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ خوشیاں قیمتی کھلونوں کے بغیر بھی مل سکتی ہیں۔ اکثر دیہات میں ایسے بچے بھی نظر آتے ہیں جو ٹائروں کو ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے گھماتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ٹائر جس لوہے کے سرکل پر چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی چھڑی رکھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دیہات کے حجام پہلے گھر گھر جا کر حجامت کیا کرتے تھے، اور زمیندار لوگ انہیں فصل کی کٹائی کے بعد گندم چاول بطور معاوضہ دیا کرتے تھے۔ کئی دیہات میں اب بھی یہی رواج ہے۔ دیہات کی زندگی میں اس کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے پیغامات یا دعوت نامے گاؤں کا حجام ہی دینے جاتا ہے یا دینے جاتا تھا۔ حالیہ چند برسوں میں گدھے مہنگے ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے لیے چارے کی منتقلی کے لیے ماضی کی طرف دوبارہ بھینسوں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ بھینسیں گدھے کی نسبت سست رفتار ہیں، لیکن مربے یا ڈیرے سے گھر کے راستے بھی طویل نہیں ہیں۔ اب تو شہروں میں بھی تندور کی روایت موجود ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دیہات سے ہی چلی تھی۔ پنجاب کے زیادہ تر دیہات میں ایک تندور والی ہوتی تھی جہاں سے روٹیاں لگوائی جا سکتی تھیں۔ پہلے معاوضے کے طور پر تندور والی کو آٹا دیا جاتا تھا، اب لوگ پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ پاکستان میں گنا چینی بنانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ دیہات سے گنے کے جوس یعنی رو سے کھیر بھی تیار کی جاتی ہے، اور چینی کا متبادل گڑ بھی۔ گڑ بنانے کے لیے گنے کے رس کو ایک بڑے سے برتن میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے۔ کئی دیہاتوں میں اب بھی لوگ چینی کی بجائے گڑ یا شکر کے استعمال کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ مارکیٹ میں بیچے جانے والے گڑ میں تو کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر کسان اپنے گھر کے لیے استعمال ہونے والے گڑ میں یہ کیمیکلز استعمال نہیں کرتے۔ جس گڑ میں کیمیکلز کا استعمال نہ ہو اس کا رنگ گہرا براؤن ہو جاتا ہے۔ دیہات میں چھتیں جس قدر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح وہاں کے لوگوں کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ کچھ کچی چھتوں اور کچے صحنوں کی لپائی مٹی سے کی جاتی ہے۔ شہتیروں والی کچی چھتوں میں چڑیوں کو گھونسلے بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ شہروں کی طرح جب سے گاؤں میں چھتیں پکی ہو گئی ہیں تو چڑیاں بھی روٹھ گئی ہیں۔ اب وہ ان چھتوں پر گھونسلہ نہیں بناتی، بس بنیروں پر ہی بیٹھ کر گزارا کر لیتی ہیں۔ ویسے تو دوستو، دیہات کے متعدد کھیل وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ دیہات میں بچے 12 ٹینی، کوکلا چھپاکی، سٹاپو، گلی ڈنڈا یا پھر بندر یا باندر قلعہ کھیلتے نظر آئیں، تاہم کبھی کبھار بچے بینٹے یا گولیاں کھیلتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ کبڈی کا کھیل بھی دوبارہ زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہر جگہ سوئی گیس نہیں ہے۔ دیہاتوں میں اب بھی آگ جلانے کے لیے گائے بھینسوں کے گوبر سے اوپلے یا پاتھیاں بنائی جاتی ہیں، جنہیں سوکھ جانے کے بعد آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے پنجاب کے دیہاتوں کے زیادہ تر گھروں میں شیلف، جو پنجابی میں پرچھتی کہلاتی ہے، ایک لازمی حصہ ہوتی تھی۔ اب کمروں کے اندر ایسی پرچھتیاں بنانے کا رجحان تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے، جہاں پر پہلے پیتل کے قیمتی برتن بھی رکھے جاتے تھے۔
دیہات میں یہ رواج بھی عام تھا یا ہے کہ کسی ایک گھر میں تندور جلایا جاتا تھا اور پورے محلے کی خواتین وہاں آ کر اپنی روٹیاں لگاتی تھیں تاکہ ایندھن اور محنت کی بچت ہو۔ اب دیہات میں ایسے روایتی تندور بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹانگا پنجاب کے دیہاتوں کی قدیم سواری ہے۔ کبھی مشہور گلوکار مسعود رانا کا گانا ٹانگے والا خیر منگدا ٹانگا لاہور دا ہووے تے بھاویں جنگ دا پنجاب کے ہر دیہات میں مشہور تھا۔ اب دیہات میں بھی ٹانگے کی جگہ بسیں، ویگنیں اور چنگچینیں لے لی ہے۔ کبھی پنجاب کے دیہاتوں میں ایک تالاب یا چھپڑ ہوا کرتے تھے جہاں سے مقامی لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے اور نہلاتے تھے۔ اب ایسے تالاب یا چھپڑ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہروں کے برعکس دیہات میں سورج ڈھلتے ہی کاروبار زندگی بند ہو جاتا ہے۔ کھیتوں میں چارہ کاٹنے والوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اپنے گھر یعنی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ برطانیہ میں ایک آدمی کو عقاب کا پیچھا کرتے ہوئے ایسا خزانہ مل گیا کہ آن کی آن میں کروڑ پتی بن گیا۔ آدمی کھیتوں میں ایک عقاب کا پیچھا کر رہا تھا کہ اسے اتفاقاً ایک 2000 سال قدیم سونے کا سکہ نظر آ گیا۔ 6 گھنٹے کی تلاش میں اس آدمی کو اس جگہ سے مجموعی طور پر 1300 سونے کے سکے مل گئے جن کی مجموعی مالیت 8,45,000 پاؤنڈ تقریباً 18 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سکے 2000 سال قدیم ہے اور ایک برطانوی قبیلے کی ملکہ بودیکا کی ملکیت ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملکہ بودیکا رومی سلطنت کے خلاف لڑائی لڑ رہی تھی۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے ایک سکے کی قیمت 650 پاؤنڈ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔